بے نظر جماتا ہوا تیری رحمت بے نظر جماتا ہوا درد حاضر یہ تیرا گناہ کا تیرے عفو کرم کا شہید جہاں تیرے عفو کرم کا شہید جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے کاش قدموں میں سرکار نبی صورت الاعتکاف اللہ پاک کے پیارے مبارک فرمان ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے اس بیان میں شریک ہوں جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ہر عیب سے پاک اللہ پاک کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے اس کے جو بن جائے گا اس کے اگینسٹ میں ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ جنت کی جو نعمتیں میں دنیا میں چاہتا ہوں موت کے وقت چاہتا ہوں قبر میں چاہتا ہوں حشر میں چاہتا ہوں جنت تک داخلہ چاہتا ہوں مجھے کرنا کیا پڑے گا تو علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے یہ ساری نعمتیں مل جائیں گی حدیث ہی ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ جو روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھے گا وہ کبھی تک دست نہیں ہوگا میرے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی رہے گی قبر کے کیڑے اس کی لاش کو نہیں کھائیں گے میدان محشر میں درود و سلام کی کثرت کرنے والے کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی اور انشاءاللہ جنت میں آگے ہم پڑوس لیا تھا تو درود و سلام کی کثرت یہ ہمارے لیے ممکن ہے صرف توجہ چاہیے دو چیزیں زندگی میں اپنا لیں یقین مانیں آپ اس معاملے میں اپنا روٹین بنا سکتے ایک یہ کہ درود پاک پڑھنے کا کوئی ٹائم فکس کر سکتے ہمارا پاس ٹائم فکس نہیں ہوتا ہم صبح سوچتے ہیں کہ زور میں پڑھوں گا زور میں پڑھتے ہیں عصر میں پڑھوں گا عصر سے مغرب میں پڑھوں گا مغرب میں پڑھتے عشاء میں پڑھوں گا بس سونے سے پہلے تو پڑھ ہی لوں گا اور سو جاتا ہے اور شاید بھر میں 313 کا عدد جو ہے وہ ہمارا پورا نہیں ہوگا کاش میں ایسا ٹائم سیٹ کر لیں اللہ کرے قافلے میں سفر ہو تو قافلے میں سفر میں ایک بڑا پیارا جدول ہوتا ہے شیڈول بنتا ہے کہ سحری کے وقت اٹھایا جائے گا عام طور پر رمضان شریف میں سحری تو قافلے کو اس طرح سے اٹھایا جائے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک اور یہ کام کی لذت اگر ہوگی تو مزہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت کا حکم فرما جس میں بڑی مشقت ہو بڑی محنت کرنی پڑے مجھے ایسی عبادت کا حکم فرما ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کیا گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز سے ذکر کیا تو بڑا مزہ آیا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا دوسرے دن اور نظر کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نے تو عرض کیا تھا کوئی ایسا کام ملے کہ جس میں مشقت آتا ہو اس میں تو بڑا مزہ آتا ہے اللہ پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میرے ذکر میں ہے بڑی لذت اصل میں ہے کہ
ہمارا اگر روٹین نہیں ہے تو ہماری کیسے بھی جا کر انشاءاللہ اگر اس کیسے کو چلائیں گے اور جب یہ ذکر و اذکار کی عادت بنے گی تو پھر انشاءاللہ اس میں جب لذت ہوگی تو ایسے تھوڑی کوئی ساری رات کا قرآن پڑھنے تھے، ایسے تھوڑی ساری رات کا دفن گزار لیتے تھے، ایسے تھوڑی پورا سال جو روزے سے لیتے تھے. یہ کیا تھا کہ عبادت کی لذت ملتی تھی. اور ہمیں اگر عبادت کی لذت نہیں ملتی تو امیر ابن فرماتے ہیں کہ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے اسیاں میں بدمست ہم یاد. جبکہ قبر میں بھی آپ کے جلوے ہو تو اس وقت بھی ہماری زبان میں درود و سلام کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں. امیر السنت خاموش نہیں رہتے. امیر علیہ السنت کا فضل مذاکرہ چیک کیجئے گا. صلی اللہ علیہ حبیب کہیں گے تو ریپلائی کیا آئے گا صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ جو درود بات ہے صلی اللہ علیہ محمد، اس کی فضیلت میں کتابوں میں لکھا ہے جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک شخص کتاب پڑھتا قریب ہی اس کا بچہ وہ کھیل رہا ہے. بچے کو ظاہر میں سب سکتے ہیں تو بار بار والد صاحب کو آ کر گود میں چڑھ جائے گا، کندھے پہ چڑھ جائے گا، ڈسٹرب کر رہا ہے. والد اسٹڈی کر نہیں پا رہا. اب اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ اس کو ایک کسی ملک کا نقشہ نظر آیا. اب ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اس کو. اس نے میپ لیا، اس میپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کہ بیٹا جاؤ اس کمرے میں بیٹھو، اس میپ کو جوڑ کر ٹیپ بھی دے دی اس کو. اچھا اس کے ذہن میں تھا کہ یہ کام دیکھ کے میپ تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ اپنا میپ بنا کے ذہن میں تسلی سے اسٹڈی کر لیا. بچے نے ٹکڑے لیے، ٹیپ بھی اور چلا گیا کمرے میں. تھوڑی دیر ہوئی تو فوراً واپس آ گیا. میرا ابو میں نے نقشہ جوڑ لیا. اور والد نے جیسے دیکھا تو واقعی میپ میں صحیح تھا. کہ اتنا مشکل میپ جو ہے اس نے اسے آگے فارم کیسے جوڑ لیا. تو اپنے بچے سے پوچھنے لگا کہ بیٹا یہ اتنا مشکل میپ تم نے کیسے جوڑ لیا اتنی جلدی. تو بیٹا کہنے لگا کہ اپنے جب آپ اس کو پھاڑ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ نیچے تصویر بنی ہوئی تھی کسی آدمی کی. تو میں نے نقشہ نہیں جوڑا، میں نے تصویر سیدھی کی. جیسے ہی تصویر سیدھی کی تو نقشہ خود کو سیدھا ہو گیا. تو کسی نے یہ واقعہ کتاب میں لکھا اور بڑی خوبصورت ایک بات سمجھانے کی کوشش کی. اور یہ جس طرح کے فرضی واقعات ہوتے ہیں اصل میں یہ ہوتے بعض وقت من گھڑ گھڑی ہوتی مدنی چینل دیکھتے ہیں پہچان جائیں گے. وہ چند سالوں پہلے وہ شفٹ ہو کے ساؤتھ افریقہ. اب ساؤتھ افریقہ جب شفٹ ہوئے تو انہوں نے اپنے بچے کو وہیں داخل کرایا. اتفاق میں جامعہ المدینہ میں داخل کرا دیا. اب چونکہ وہاں انگلش بولی جاتی ہے، جامعہ المدینہ میں انگلش میڈیم تھا. خیر میرے بچے نے وہاں سے درس نظری کر لیا اور بڑے اچھے مبلغ انگلش سیکھی. شاید حیدرآباد بھی آئے ہیں، عثمان مدنی ملاوی کے ہیں، اب وہ ملاوی چلے جائیں. ابھی نومبر میں بیرون ملک کے مبلغین ذمہ داران آئے تھے وہاں اجتماع کراچی. یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مجلس کے افتتاح کی دعا کریں. سبحان اللہ وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ